وہ خوفناک لمحے جب میں نے موت کو اپنے پاس آتے محسوس کیا۔ خوف سے میری سانسیں بند ہونے کے قریب تھیں۔ میرا پورا جسم پسینے سے بھر چکا تھا۔ مجھے انہوں نے کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور وہ میرے کمرے کی تلاشی لے رہے تھے، اور اچانک سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ مل گیا ہمیں، آخر ہم سچ کہتے تھے کہ اس کے پاس موبائل ہے۔ بس وہ تعداد میں 9 لوگ تھے اور سب نے مجھ پر ایسے حملہ کیا جیسے بھوکے شیر ہوں۔ کوئی میرے بال نوچ رہا تھا، کوئی مجھے تھپڑ مار رہا تھا، کسی نے جوتا مارا، اور ایک نے تو کپڑوں والی الماری سے لوہے کا پائپ نکالا اور اس سے مجھے مارنے لگا۔ شروع میں مجھے بہت خوف تھا اور مجھے بہت درد ہو رہا تھا، لیکن بعد میں میرا جسم گرم ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے مارے جا رہے تھے۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے ناک سے خون آ رہا ہے۔ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر میں اپنے ہوش و حواس کھو گئی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ میرے سسرال والوں کے کچھ ایسے حالات تھے کہ وہ میرے امی ابو کو میرے گھر تک نہیں آنے دیتے تھے، اور بیچارے غریب ماں باپ صرف یہ سوچ کر گھر نہیں آتے تھے کہ چلو ہماری بیٹی کا گھر بس جائے۔ یہ 2005 کی بات ہے۔ اس وقت نوکیا کے نئے نئے موبائل فون آئے ہوئے تھے۔ میری ماں نے اپنی ممتا سے مجبور ہو کر اپنی ایک بکری کو فروخت کیا اور اس سے ایک چھوٹا سا فون لے کر مجھے دیا اور کہا، بیٹی میں بہت پریشان رہتی ہوں، ہر وقت مجھے تمہاری فکر ہوتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تیرے سسرال والے تجھے بہت مارتے ہیں، اسی لیے کبھی کبھار اپنی خیریت مجھے بتاتی رہنا اس فون پر۔ میں اس فون پر اپنی والدہ سے چھپ کر باتھ روم میں بات کرتی۔ ایک مرتبہ میرے شوہر نے محسوس کیا کہ میں باتھ روم میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں۔ بس انہیں شک ہو گیا کہ میرے پاس موبائل ہے، اسی لیے وہ میرے کمرے کی تلاشی کرنے لگے، اور جب انہیں وہ فون مل گیا تو انہوں نے مجھے بدکار سمجھتے ہوئے بہت مارا۔ مجھے ابھی تھوڑا ہوش آ رہا تھا کہ میں نے ان کی کچھ باتیں سنی۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ رات بہت ہو چکی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد صبح ہونے سے پہلے اسے نہر کے اندر پھینک دیں گے، اور پھر اس کے والدین کو کہیں گے کہ آپ کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور یہ موبائل فون اس کے کمرے سے ہمیں ملا ہے۔ بس اس طرح ہمیشہ کے لیے ہماری اس منحوس لڑکی سے جان چھوٹ جائے گی۔ سوائے ایک میرے شوہر کے باقی سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میرا شوہر بھی جب سو گیا تو میں اٹھ گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ اس حالت میں کیا کروں۔ یہاں پر میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور وہ جو میرے پاس فون تھا وہ بھی اب نہ رہا تھا۔ کیسے اپنے والدین کو بتاؤں کہ ان کی بے گناہ بیٹی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سزائے موت پانے والی ہے؟ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں یہ سزا کبھی نہیں بھگتوں گی۔ میرے ماں باپ اتنی ذلت اور رسوائی کیسے برداشت کریں گے؟ جبکہ میں بے قصور ہوں، مجھے ضرور کچھ کرنا ہوگا۔ بس میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں۔ میں آہستہ سے اٹھی، کمرے کا دروازہ بند تھا اور کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں لوہے کی تھیں۔ کمرے کے دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، کھڑکیوں کے آگے صوفہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے بہت خوف و ہراس کے عالم میں بغیر شور کیے اس صوفے کو اپنی جگہ سے ہٹایا، اور ساتھ ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ نے میری زندگی لکھی ہوگی تو میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گی، ورنہ موت تو دونوں صورتوں میں پکی ہے۔ میں بڑے آرام سے لوہے کی کھڑکی کو آہستہ سے کھولنے لگی۔ اس کو کھولنے میں مجھے تقریباً پورا 1 گھنٹہ لگ گیا۔ بہرحال میں کھڑکی کھولنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی، مگر حویلی کے گیٹ کو تالا تھا اور بہت اونچی اونچی دیواریں تھیں۔ باہر ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور اس چارپائی کی مدد سے دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ میں دیوار پر چڑھ تو گئی، لیکن باہر کی طرف اترنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تھوڑا دور دیوار کے ساتھ گلی میں ایک درخت تھا۔ میں اس درخت کے قریب پہنچی اور اس کی شاخوں کی مدد سے آہستہ آہستہ سے گلی میں نیچے اتر گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا
اور میں اکیلی اندھیرے میں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیگانہ شہر، بیگانی گلیاں، رات کا وقت، تنہا لڑکی اور موت کا خوف، گلی کے کتے بھیڑیوں کا خوف اور سب سے بڑھ کر پکڑے جانے کا خوف۔ ہائے وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک ترین رات تھی۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، کاش میں عورت نہ ہوتی، کاش میں بیٹی نہ ہوتی، کاش میں بیوی نہ ہوتی۔ میں کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ بیگانی گلیوں سے نکل کر ویرانے میں آ گئی تھی۔ رات کے اس پل میں کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اکیلی عورت کے لیے بیگانے انسان کسی بھیانک درندے سے کم نہیں ہیں۔ میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ میں اسی ویران جگہ پر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی کچھ روشنی ہونے لگی تو میں نے آہستہ سے شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ میں صبح 7 بجے والی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ یہ گاڑی ٹھیک 40 منٹ کے بعد مجھے اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیتی۔ جب میں گاڑی میں سوار ہوئی تو میری حالت ایسی تھی کہ گاڑی میں موجود سواریوں نے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، اور پھر ان میں سے ایک شخص مجھ سے آ کر پوچھنے لگا، بی بی کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانا ہے، اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے کپڑوں پر خون کیسے لگا؟ کیا کوئی واردات کر کے آ رہی ہو؟ پوچھنے والے کا انداز ایسا تھا کہ میں کپ کپاتی آواز میں سوائے سچ کے اور کچھ بھی نہ بول سکی۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی میری حقیقت سن کر پوچھنے لگا، کیا تمہارے پاس کرایہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کنڈکٹر کو میرا کرایہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ اسے بحفاظت اپنی منزل پر پہنچا دے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں استعمال کیے گئے الفاظ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ میری زندگی کی تلخ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔